جو بڑے بڑے کنٹریز ہیں ان کے ویژن کیا ہیں؟ سب سے زیادہ ترقی ہم کریں. تو کیا مطلب ترقی کا؟ ہمارے جو لوگ ہیں نا ہمارے کنٹری کے، کھائیں بھی اچھا، پہنے بھی اچھا، صحتیں بھی اچھی ہوں، تو یہ لذتوں کی خاطر ہی تو ہو رہا ہے نا یہ. پھر اس کے لیے وہ دوسرے ملکوں پہ ظلم کرنا پڑے، ظلم ہی کر لیتے ہیں. یعنی تو جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے نا، جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے. تو پہلے یہ خوب اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو کہ لذتوں کے پیچھے بھاگنے والا کسی بھی سینس میں، کسی بھی عنوان سے، چاہے 3 پیس سوٹ اور ٹائی لگا کے وہ لذت، جہاں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا وہ اس طرح دیگوں کے ڈھکنوں پہ نہیں مرتے. یہ غریبوں کی لذتیں ہیں کہ بارات کا میں دیگ کا ڈھکن کھلا اور سارے غریب دیگ کے اندر. مالداروں کی دوڑ الگ ٹائپ کی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ان کی نظر میں یہ دیگ کے ڈھکن کی کوئی ویلیو ہے نہیں. ان کی دوڑیں بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ میں ہوتی ہیں. وہ بھی وہی کھل کے کیڑے. نہیں آئی میرا خیال آسان. وہ جو مرغیاں کھل کے کیڑوں کے پیچھے بھاگتی ہیں نا، ان کو وہی مزہ آتا ہے جو ہمیں اور آپ کو بحریہ ٹاؤن کے پلاٹوں کی خرید و فروخت میں مزہ آتا ہے. وہ بھی فنا ہونے والے کیڑے اور یہ بھی کیا ہیں؟ فنا. اور کمال کی بات ہے کیڑا پہلے فنا ہو جاتا ہے، مرغی بعد میں. اور یہاں جو بحریہ ٹاؤن یا پلاٹوں کے پیچھے بھاگنے والا پہلے فنا ہو جاتا ہے. وہ تو اور بے سب، یعنی دل نہ لگانے والی چیزیں ہیں یہ. نہیں آئی میرا خیال ہے بات کھوپڑی شریف میں. تو اللہ میاں یہ چاہتے ہیں کہ انسان کو ہم نے جانوروں پہ ممتاز بنایا صرف ایک چیز میں. انسان لذتوں کے حصول کو ہدف، دنیاوی لذتیں ان کو ہدف بولو نہیں بنا. اس کا ہدف بڑا ہے. وہ کیا ہے؟ جس نے پیدا کیا اس کو راضی کر لوں میں. آپ کہہ سکتے ہو یہ ہدف بڑا کیسے ہے؟ دیکھو، ایک ماں ہے یا ایک باپ ہے جس نے 2 بچوں کو بڑی محنت سے پالا. 2 بھائیوں کو بڑی محنت سے پالا، 2 بیٹوں کو. اب دونوں کو آزمانے کے لیے کیا کیا؟ ایک شدید بھوک کی حالت میں نا دونوں کے سامنے کھانا رکھ دیا اور کہا جو کھائے گا نا ہم اس سے ناراض ہو جائیں گے، اور جو نہیں کھائے گا ہم اس سے راضی ہو جائیں گے. تو جو شہوت پرست لوگ ہیں، جو ظاہر کو دیکھنے والے لوگ ہیں، وہ کھاتے ہوئے آدمی کو دیکھ کے فیصلہ کریں گے یہ کامیاب ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ابے کتنی آسان مثالیں دے رہا ہوں، وہ بھی سمجھ میں نہیں آئیں گی تو 4 شادیاں کہاں سے سمجھ میں آئیں گی پھر تمہارے؟ تو تھوڑا مشکل ٹاپک ہے وہ. دیکھو، ابا نے، اماں نے، ماں باپ نے بچوں کو پالا. 2 بچے تھے اتفاق سے ان کے. اب باپ کے دل میں بار بار خیال آ رہا ہے کہ یار میں نے اس پہ اتنا میں نے ان پر احسانات کیے. ماں کے دل میں بھی خیال آ رہا ہے ہم یہ ٹیسٹ کریں ان کے دل میں ہماری محبت بھی ہے یا نہیں ہے، ہمیں بھی یہ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے، کچھ ہمارے لیے قربانی دینے کا جذبہ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے. تو دونوں نے کیا کیا؟ ایک وقت دونوں کو بھوکا رکھا. ماں باپ نے کیا کیا؟ دونوں بچوں کو ایک ٹائم کا دوپہر کا ناغہ کر دیا اور رات کو ان کو ڈنر پہ بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ ڈنر تم دونوں کے سامنے ہے، تمہیں، ہمیں پتا ہے بھوک ٹائٹ لگ رہی ہے تمہیں، جو کھائے گا نا تو ہم دونوں سے ناراض ہو جائیں گے، اور جو نہیں کھائے گا ہم دونوں سمجھ لیں گے کہ یہ میرے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے. یہ ماں باپ کو ماں باپ سمجھتا ہے، صرف زبان سے نہیں کہتا. ممی ڈیڈی ہر وقت لگے رہتے ہیں زبان سے. تو جو نہیں کھائے گا نا ہم سمجھیں گے کہ یہ ابا اور اماں کے لیے کیا دے رہا ہے؟ قربانی. تو ہم راضی ہو جائیں گے. اب جس کو یہ پوری صورتحال معلوم نہیں ہوگی نا، کسی 3rd پرسن کو لائے آپ نے دیکھا کہ یہ دونوں شدید بھوکے ہیں، بلک رہے ہیں، اور دونوں کے سامنے بہترین قسم کی بریانی اور اس کا دیگ کا ڈھکن. بولو یار، مجھے یہ بولنے میں مزہ بہت آتا ہے. اصل میں جو بریانی دیگ کی ہوتی ہے نا، جب شدید بھوک لگ رہی ہو، اس میں رواج ڈلا ہوا ہو. بریانی رواج سمجھتے ہو؟ یعنی قدرتی چکنائی جو گوشت کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے، اس چکنائی میں پکی ہوئی بریانی اور کوئلے کی یا یہ لکڑی کی آگ کی، اور بھوک لگ رہی ہو، پھر دیگ کا ڈھکن جب کھلتا ہے نا تو وہ منظر وہی جانتا ہے جو بھوک کی حالت میں یہ دیگ کا ڈھکن کھلتے ہوئے دیکھے. یہ ڈھکن دیکھا نہیں جاتا، دیکھنے زیادہ محسوس ہوتا ہے یہ. اس لیے میں بار بار یہ مثال دیتا ہوں.